بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے بدتمیز لوگوں سے تمیز سیکھی ہے، باتونی لوگوں سے خاموشی سیکھی ہے اور بے ادب لوگوں سے ادب سیکھا ہے۔ ایک ناکامی جو شرم سے دوچار کرے وہ بے حیا کامیابی سے بہتر ہے۔ تمہارا بہت سارا دکھ صرف تمہارے ہی انتخاب ہے۔ عورت اپنے چہرے کو تبسم کے نقاب میں چھپا سکتی ہے۔ جب میں نے اپنے گھر کے دروازے پر لکھ کر لگوا دیا کہ کوئی بھی شخص اندر آنے سے پہلے اپنی روایات باہر چھوڑ آئے تو اس کے بعد کسی نے میرے در پر دستک دینے کی زحمت نہیں کی۔ محبت ایک عبادت ہے، اگر جسم اسے خود غرضی کے بستر پر لے آئے تو ذبح ہو جاتی ہے۔ تم اس شخص کو بھول سکتے ہو جس کی ہمراہی میں تم نے قہقہے لگائے ہوں گے، لیکن اس شخص کو کبھی نہیں بھول سکتے جس کی ہمراہی میں تم نے آنسو بہائے ہوں۔ لوگ مذہب کے لیے لڑیں گے، جھگڑیں گے اور مذہب کی خاطر مر مٹ جائیں گے، لیکن مذہب ہی کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے۔ تم کسی شخص کے متعلق اپنی واقفیت سے بڑھ کر تو رائے قائم نہیں کر سکتے، اور تمہاری واقفیت کی بساط ہی کیا ہے۔ محبت کچھ نہیں لیتی محبت کے سوا، محبت کچھ نہیں دیتی محبت کے سوا۔ نہ جانے جب محبتیں فنا ہو جاتی ہیں تو اپنے پیچھے خوش فہمیاں کیوں چھوڑ جاتی ہیں۔ دل ہر آن ایک ہی دھن میں لگا رہتا ہے کہ وہ ہمیں مل جائے گا، ہمارا ساتھ پھر سے چاہے گا۔ حالانکہ جدائیوں کے راستے تو بہت طویل ہوتے ہیں، جانے والے کبھی لوٹ کر نہیں آتے۔ جو اس سے ملنا ہوتا تو بچھڑتا ہی کیوں۔ اگر تم تنہا ہو اور وقت کے دل شکن لمحات تنہا تمہارے محسوسات کو پامال کر رہے ہیں تو کیا ہوا؟ تم اس دنیا میں اکیلے آئے تھے، اکیلے ہی جاؤ گے۔ جب قدرت نے تمہیں اکیلا ہی تخلیق کیا ہے تو پھر تنہائی سے کیا گھبرانا؟ کمزور مظلوم طاقتور ظالم کی شکایت کرتا ہے تو ہمسائے کہتا ہے خاموش، وہ آنکھ جو تیر کا مقابلہ کرتی ہے پھوڑ دی جاتی ہے۔ کوئی شخص رات کی ظلمتوں میں سے گزرے بغیر طلوع سحر کا نظارہ نہیں کر سکتا۔ انسان کی حقیقت ان چیزوں میں نہیں ہے جو وہ ظاہر کرتا ہے، بلکہ ان چیزوں میں ہے جنہیں وہ ظاہر نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر اسے سمجھنا چاہتے ہیں تو ان باتوں پر دھیان نہ دیں جو وہ کہتا ہے، بلکہ ان باتوں کو سنیں جو اس کی زبان سے ادا نہیں ہوں۔ عورت کا دل وقت اور زمانے کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتا۔ جب نظر انداز کرنا شروع کر دیا جائے تو کہو نہیں، کنارہ کر لو۔ بدبختی یہ ہے کہ میں اپنا خالی ہاتھ لوگوں کی طرف بڑھاؤں اور کوئی اس میں کچھ نہ رکھے، اور مایوسی یہ ہے کہ میں اپنا بھرا ہوا ہاتھ لوگوں کی جانب بڑھاؤں اور کوئی اس میں سے کچھ نہ لے۔ بہترین انسان وہ ہے کہ جب اس کی تعریف کی جائے تو وہ شرمندہ ہو جائے، اور جب برائی کی جائے تو وہ خوش ہو۔ خوشی آزادی کا گیت ضرور ہے، لیکن آزادی نہیں ہے۔ اس نے کہا میں نے مان لیا، اس نے زور دے کر کہا مجھے شک ہوا، اس نے قسم اٹھائی مجھے یقین ہو گیا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ گدھا جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہو اس شخص سے بہتر ہے جو کہ بغیر سمجھے لفظ دہراتا ہے۔ ہماری جہالتوں میں سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ ہم اپنے علم کا ثبوت دوسروں کی جہالت میں ڈھونڈتے ہیں۔ جو آدمی عورت کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا وہ اس کی بڑی خوبیوں سے کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ انسانیت کی معراج عقل میں نہیں، خاموشی میں ہے۔ اقوال جب تک اعمال کے سانچے میں نہ ڈھلیں بے معنی ہیں۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ بدی کیا ہے؟ نیکی کا اپنی ہی بھوک اور پیاس کی اذیت میں مبتلا ہونا۔ تم ایسے غلام ہو کہ جب زمانہ تمہاری زنگ آلود بیڑیاں اتار کر چمکدار بیڑیاں پہنا دیتا ہے تو تم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہو۔ نئی بنیادیں وہی لوگ بھر سکتے ہیں جو اس راز سے واقف ہوں کہ پرانی بنیادیں کیوں بیٹھ گئی تھیں۔ کیا اس جرم سے بڑھ کر کوئی جرم ہو سکتا ہے کہ تمہیں صرف دوسروں کی کوتاہیوں کا علم ہو؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے سروں کو اتنا بلند کر لیتے ہیں کہ پہاڑوں کی چوٹیاں نیچے رہ جاتی ہیں، لیکن ان کی روحوں کی پیمائش کرو تو تمہیں محسوس ہوگا کہ وہ ابھی تک تاریخ غاروں میں رینگ رہے ہیں۔
دعا روح اور آرزو کی ہم آہنگی کا نام ہے۔ زندگی میں اس سے زیادہ دشوار کوئی بات نہیں کہ اپنی ذات سے کہا جائے تم شکست کھا چکی ہو۔ سب سے برا انسان ہے جو آپ کو اپنے موڈ کے مطابق ڈیل کرتا ہے۔ خوش ہوا تو خوش اخلاقی سے پیش آتا، اگر تنگ ہوا تو حماقت کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ زندگی کی حقیقت سے بہت سنجیدہ اور بہت رنجیدہ نہ ہوں، ایک بات تو طے ہے کہ آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ بدترین احترام وہ ہے جو خوف پر قائم ہو۔ قابل رحم ہے وہ قوم جس کے پاس عقیدے تو بہت ہیں مگر دل یقین سے خالی ہے۔ تاریخ اپنے آپ کو انہی لوگوں کے سامنے دہراتی ہے جو تاریخ سے ناواقف ہوں۔ حسن کی بھی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، یہ زبان لفظوں اور ہونٹوں کی محتاج نہیں ہوتی، یہ ایک غیر فانی زبان ہے اور کائنات کا ہر آدمی اسے سمجھتا ہے۔ کوئی ظالم حاکم اپنی آزاد اور آزادی کی طلب یا آزادی پر فخر کرنے والی رعایا پر حکومت نہیں کر سکتا۔ اگر مذہب محض جنت کی بشارت کا نام ہے، حب الوطنی ذاتی مفاد کے لیے ہے اور علم کا مقصد دولت اور آسائش کا حصول ہے، تو میں کافر، غدار اور جاہل کہلانا پسند کروں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ اسی ویڈیو کے ساتھ مریم نعمان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے فی امان اللہ۔